ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور آپ کو سماعت فرمائی. یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی صورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی. 5 آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی. 5ویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل صورت ہے جس پر نازل ہے. سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی صورت. فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، مفتاح کنجی کو، چابی کو. تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن حکیم افتتاحی. ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے ان خصوصی محبت ہوتی اس کے بہت سے نام رکھتے ہیں. اس کے بھی بہت سے. سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو ملتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہے. اور بھی بہت سے. اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع 7 آیتیں، اگرچہ ان کی ترتیب خلاف ہے. ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے امام شافعی کی اور بصرہ کے جو قراء تھے، کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے. اس کا جز وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں. تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کی تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد 7 ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز نہ کسی اور صورت میں، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن کے مطلب میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل ہے. باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی. اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا. ایک حدیث اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ینفک بنا. بلکہ ایک حدیث تو میں آپ کو سناؤں گا، اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا. الصلاح یہی. ویسے وہ حدیث مبارک موجود، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. وہ شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں. اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہر وہ مسئلہ ہے، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ علم میں وہ بنیادی فرق نہیں. کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کی گنجائش اپنے ذہن میں. اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے. اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی چاہیے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات جو میں کر رہا تھا کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں 2 رائے ہو گئی. بلکہ ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں. ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر حالت میں، چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنا. ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنا. جو جہری رکعت ہے اس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو خاموشی توجہ جو ہے سننے پر سرد. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کرو اور خود خاموش. میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ سائل ہے اور اس میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں. بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے. البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے، اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھیں. قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے بالقوہ. یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اندر کی جو ڈورمنٹ کانشسنس، خوابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے، اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرے. ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل 2 سلامتی شرط ہیں. سلیم الفطرت، نیچر پرورٹڈ نہ ہو، فطرت مسخ نہ ہو، عقل سلیم ہو. ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچا. اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک، اور وہ تمام صفات کمال سے متصف. نمبر 2 یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی بلکہ ایک اور زندگی ہے جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہیں. یہ 2 باتیں. اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں، جہاں حضرت لقمان کی شخصیت ہے. لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں، ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے. حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسہ. ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام ہوتا ہے.
وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت موجود ہے۔ اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے، لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا کر۔ ایک تو یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی، میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں، کسی کو اچھی سمجھتا ہوں، تو مجھے صحیح راستہ صحیح راہ ہدایت پر چلا۔ یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کروں کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رب ہے، میں اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں، اس کے راستے پر چلوں، لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی کر۔ یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجیے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا، اس کی جملہ صفات کمال سے آپ واقف ہیں۔ آپ یہ بھی وہ جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب نہیں۔ پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی کی فرما برداری۔ اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری عاقبت کو برباد کرے۔ یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی ہے، تھوڑے سے اینگل پر نکلی، لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنا آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ صراط مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہو۔ یہ ہے قرآن مجید حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام۔ اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، رحمان اور رحیم۔ اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کی کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے، رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ہے، جانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل۔ یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، متلاطم سمندر ہے، اس میں ہیجان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی سے بہہ رہا ہے، وہ تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کرتا، تخیل ممکن ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہے بیک وقت، اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے، حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر۔ عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے، یہ کافی نہیں۔ تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوب اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے، آپ نے کہا تعریف۔ شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہو، آپ کی کوئی مشکل رفع ہوئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول، شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں، شکر اللہ کا یہ کھلایا۔ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاست آپ سے دور شراب ہوا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہذا ایک ہی احسان ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کی کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار رب مالک ہے۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی صدقہ، تو مالک ہونا اور تربیت دینا۔ آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، نشو و نما پائے، یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی، پروردگار بھی اور مالک۔ عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک نہیں آتا، رب البیت، رب الدار، رب المال، تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب دوبارہ اس کی نوعات میں مالک یوم دین کا مختار مطلق، دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے، دناہم کما دانو کما تدین و تدانو، یہ کہاوت ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو، کما تدین و تدانو، تو یہ ہے بدلہ، اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے۔ تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے، اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے۔ آیا اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے، اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا، وہ ایک دن ہے، اسے ہم یوم القیامت کہتے ہیں۔ اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی، یعنی ایک جملے میں
تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بعث بعد الموت، ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں، پھر حساب کتاب، پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب۔ اور تیسرا یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ، یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، یا وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی، اس سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجیے۔ مالک یوم الدین، ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے؟ اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الواحد قہار، جو پوری طرح چھایا ہوا بس قول، تو مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے، ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے، اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب خطاب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ فعل مضارع